قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ان آیات کے شان نزول کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہود میں کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب لگ بھگ 70 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گئے اور مشرکین مکہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہ وجود میں آیا۔ باہر سے مشرکین کا بہت بڑا لشکر، اندر سے یہود کی منافقت اور غداری، جس سے مسلمانوں کو اچھی خاصی مشکل پیش آئی۔ مشرکین مکہ نے 360 کے لگ بھگ بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا جس کو بتوں سے ناپاک کر دیا تھا، اور ان میں جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور اسی طرح حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے شہید ہوئے، جن کو ان کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا، ان کے نام کے بت بنے ہوئے تھے۔ اور حابیل کے نام کا جو بت تھا اس کو حبل کہتے تھے، اور اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور اکثر جس وقت ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی تو حبل کے نام کا ہی نعرہ لگایا کرتے تھے، اعلو الحبل، حبل زندہ باد، تو یہ اس کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ احد کے بعد بھی انہوں نے اسی کا نعرہ لگایا، تو وہ مکالمہ اپنی جگہ ہے، لیکن اب اس کو یہاں پر ذکر کرنے سے بات لمبی ہوگی۔ انہی بتوں میں 2 بت تھے، جبت اور طاغوت کے نام کے، جن کو کعب بن اشرف اور حیی بن اخطب اور ان کے ساتھیوں نے سجدہ کیا تھا۔ حالانکہ یہود شرک کو نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ جس وقت نفسانی خواہشات انسان پر غالب آ جاتی ہیں، پھر وہ دین کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے، علم کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے، عقل پر بھی پانی پھر جاتا ہے، پھر کچھ بھی کام نہیں کرتا۔ اس لیے نفسانی خواہشات کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے کہ خدا نخواستہ دنیا بھی نقصان میں چلی جاتی ہے اور آخرت بھی نقصان میں چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال جبت اور طاغوت نام کے 2 بت بھی تھے، اور اس کے علاوہ جبت ساحر کو، جادوگر کو بھی کہتے ہیں، اور طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، اس کو بھی جبت اور طاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بتوں کو بھی سجدہ کیا، جس میں شیاطین کا بھی پورا اثر تھا، عمل دخل تھا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی دوسری جگہ پر موجود ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت شیطان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ تمام معبودین ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جبت اور طاغوت کو سجدہ کیا۔ اور دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ ان سے ابو سفیان نے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے؟
تو کعب بن اشرف نے بڑی مکاری سے فوراً جواب دینے کی بجائے کہا کہ تم اپنے دین کی ہمیں موٹی موٹی معلومات بتاؤ تاکہ ہمیں فیصلہ کرنے میں سہولت ہو۔ تو ابو سفیان نے اپنے دین کی موٹی موٹی معلومات بیان کی کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اپنی اونٹنیوں کا دودھ ان کو پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی پاسداری کرتے ہیں، تو نگہبانی کرتے ہیں، آپس میں رشتوں ناتوں کا خیال رکھتے ہیں، بخلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کے آنے سے آپس میں رنجشیں بھی پیدا ہوئیں اور وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یوں اپنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وضاحت بیان کی، اور دونوں دین یہودیوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، ان کے بالکل سامنے تھے، وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ تمہارا دین بہتر ہے ان کے دین کی بنسبت، حالانکہ ان کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، دین کی ساری معلومات موجود تھیں جن کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نفسانی خواہشات انسان کو ضمیر کے خلاف کہنے پر بھی بہت کچھ مجبور کر دیتی ہیں، تو انہوں نے بھی مسلمانوں کے بغض اور عناد میں آ کر اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف جو کچھ بھی کہہ سکے انہوں نے کہا، اور پھر دونوں طرف سے کئی ساتھی مل کر کعبے کے سامنے کعبے کے غلافوں سے لپٹ کر انہوں نے معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حلم، اللہ تعالیٰ کے تحمل اور برداشت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے سچے دین کے خلاف، اللہ ہی کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، اور یوں ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی ہوئی، تو اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور خاص طور پر فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دیتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، پھر جن پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے تو ان کا کوئی مددگار نہیں رہتا۔ اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور فکر مندی کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں میں خدا نخواستہ ایسی عادات تو پیدا نہیں ہو گئیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات آج ذکر کیے جائیں گے، کچھ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں عرض کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود دینے والے، کھانے والے، لکھنے والے اور سود پر گواہ بننے والے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملکوں میں سود کس حد تک رائج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انفرادی سطح پر بھی اگرچہ بہت سارے لوگ ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر اب اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے فعل کا سا فعل کرتے ہیں، جس کو آج کل ہم جنس پرستی سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور کئی غیر مسلم ممالک میں باقاعدہ قانون کی شکل میں پاس ہو رہا ہے، تو اس پر ایسا فعل کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ویسے تو چوری سارا ہی برا ہے، لیکن معمولی چیزیں چوری کرنا، جیسے رسی، انڈا، ان دو چیزوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کی وجہ سے آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہاتھ بڑی قیمتی چیز ہے اور چوری انتہائی بری چیز ہے، لیکن معمولی چیزوں کی چوری اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی ہونے لگ جائے تو ایسے لوگوں پر خاص طور پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی ہے۔
تو آج کل یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ معمولی چیزوں کی حفاظت بھی اب اچھا خاصا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جسم کو گودنا اور گدوانا، خاص طور پر خواتین میں اور بہت ساری جگہوں پر مردوں میں بھی اس کا رواج ہے۔ گودنے کا معنی ہوتا ہے کہ سوئی کے ذریعے سے جسم میں سرما پرونا، جس سے لکھائی بھی ہوتی ہے، نام بھی لکھے جاتے ہیں اور نقش و نگار بھی بنتے ہیں، تل بنتے ہیں۔ بعض علاقوں میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے، بعض علاقوں میں کم ہے، خاص طور پر دیہاتی آبادیوں میں تو بہت زیادہ اس کا رواج ہے۔ تو گودنا گدوانا تاکہ زینت کا باعث بنے، تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہے، اور تصویر بنانے اور بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت کا ذکر ہے، اور شراب پینے پلانے والے، بیچنے خریدنے والے اور بنانے والے، اٹھانے والے، منگوانے والے، لانے والے، یہ سارے الفاظ حدیث میں ہیں کہ ان سب پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس وقت نشے کا کام بھی کس حد تک بڑھ گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے بھی کام ہیں لعنت کے، لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور اللہ کی سخت ناراضگی میں مبتلا ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر کوئی مددگار باقی نہیں رہتا، بے یار و مددگار انسان رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے برے اور قبیح اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔